وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم. واجب الاحترام قابل صد احترام مکرم محترم ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام اکابرین امت اسٹیج پر موجود سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج کی اس بہت خوبصورت عنوان کی اس بہت خوبصورت تقریب میں مجھے شرکت کا موقع ملا. میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زعماء اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص حضرت اقدس الشیخ ڈاکٹر ابو تراب صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اس اہم موقع پر حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امت کے اہم ترین لوگوں کو یہاں مدعو کر کے اس کانفرنس کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. وقت چونکہ مختصر ہے اور آپ اسٹیج پر بیٹھے زعماء اور علماء کی ایک لمبی قطار دیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ سب بھی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ان کی گفتگو سن سکیں. تفصیل میں جائے بغیر قرآن کریم نے کہا کنتم خیر امہ، یہ امت سب سے بہترین امت ہے. جتنی امتیں پہلے آئی ان سب کی یہ امت سردار امت ہے. جس طرح حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، لیلۃ القدر ساری راتوں کی سردار ہے، ایسے ہی یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے. اس امت نے قیامت تک رہنا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے قیامت تک رہنا ہے. آسمان سے اترنے والے اس کلام پاک نے قیامت تک رہنا ہے اور دنیا نے اس سے ہدایت اور روشنی کو لینا ہے. یہ امت آخری امت ہے اور یہ امت بہترین امت ہے اور یہ امت افضل ترین امت ہے اور اس امت کو اہم ترین امت قرار دیا گیا. سابقہ امتوں میں جناب جن امتوں کے انبیاء ہوا کرتے تھے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے. اس امت کے علماء تبلیغ کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں اور دعوت دے کر دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں. اب یہ امت کون سی امت کہلائے گی؟ اس امت کا آغاز کیا ہے اور اس امت کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات کا آغاز کیا تو مکہ مکرمہ میں کوئی ایک موحد بھی نہیں تھا، سب بتوں کے پجاری تھے اور بت بھی بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے اور بت بھی دنوں کے حساب سے رکھے ہوئے تھے. 360 بت بیت اللہ میں رکھ کے ان کی عبادت کی جاتی تھی ہر دن کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں بیت اللہ اللہ کے گھر کو کہتے اور اللہ کے گھر میں غیر اللہ پڑے تھے اور ان کی عبادت کی
جاتی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں اپنا بیانیہ دیا اور اپنا بیان کیا اور اپنی بات کا آغاز کیا اور وہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ اس دور میں کہا جب ایک الہ کو ماننے کو کوئی تیار نہیں، جب ایک معبود ماننے کو کوئی تیار نہیں، جب ایک خالق ماننے کو کوئی تیار نہیں، اور بیت اللہ میں بت پڑے ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ساری طاقتیں اور ساری قوتیں جمع ہو گئی اور انہوں نے جمع ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تکذیب کر دی. صرف یہی نہیں کی بلکہ توہین کی، آپ کا راستہ روکا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کے راستے پہ رکاوٹیں کھڑی کی. بات یہی تک ختم نہیں ہوئی، آپ کو شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، یہی تک ختم نہیں ہوئی، آپ کو طائف کے بازاروں میں پتھر کھانے پڑے، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں آپ پر طرز کیا جانے لگا. بات یہی ختم نہیں ہوئی، آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا. ایسے سخت دور کے اندر اور ایسے سخت عالم کے اندر یہ امت کی ابتدا ہے، یہ امت کا آغاز ہے، یہ امت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس امت کو بڑھایا جا رہا ہے، اس امت کو پڑھایا جا رہا ہے. امت کیسے بنے، امت کو کیسے بنایا جائے؟ اللہ نے پیغمبر سے کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دوسری جگہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سارے دینوں پر اپنے دین کو غالب کر دو، ہمارا دعویٰ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دینوں پر اپنے دین کو غالب کیا، غلبہ ہو گیا. آج دین دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے، ہر خطے میں موجود ہے، ہر بستی میں موجود ہے. جہاں تک سورج نہیں پہنچا وہاں تک آمنہ کے لال کا پیغام پہنچ گیا، اللہ کا بھیجا ہوا قرآن پہنچ گیا، پیغمبر دو جہاں کا فرمان پہنچ گیا، حضور کی سیرت اور صورت وہاں تک پہنچ گئی، وہاں تک پہنچی جہاں تک سورج نہیں پہنچا. ساری دنیا پر اپنے دین کو غالب کیا، لیکن اس دین کی ابتدا کیا ہے اور اس دین کی بنیاد کیا ہے اور اس امت کا آغاز کیا ہے؟ آپ اس امت کے آغاز کی طرف جاتے تو ایک آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے. اگر آپ کہیں صرف 5 تھے تو امت نہیں بنتی، آپ کہیں صرف 3 رہ گئے تھے تو امت نہیں بنتی. پھر قرآن کی آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ فوج در فوج آئے، یہ قوم در قوم آئے، یہ قبیلہ در قبیلہ آئے، یہ علاقے در علاقے آئے، مل کر آتے رہے، قبائل کے قبائل آگے کھل گیا اسلام کی آغاز کا سلسلہ. لیکن بنیاد میں ابو بکر نظر آتے، ابتدا میں ابو بکر نظر آتے، آغاز میں ابو بکر نظر آتے. جب سب تکذیب کرتے ابو بکر تصدیق کرتے، جب سب مذمت کرتے ابو بکر تعریف کرتے ہیں، جب سب انکار کرتے ہیں ابو بکر اقرار کرتے ہیں، جب سب دور بھاگتے ہیں ابو بکر قریب آتے ہیں، جب سب نفرت کر رہے ہیں ابو بکر محبت کر رہے ہیں، جب کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہے ابو بکر مال دے رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں. کتنے ہزار درہم اور دینار آپ پر خرچ کر دیے. آج کے زمانے میں حساب لگا تو لاکھوں کروڑوں روپے بنتے. جناب 8 دکانیں مکہ مکرمہ میں تجارت کی لگا دی. جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور آقا آپ کو لے کر گئے تو گھر میں جتنا سرمایہ تھا وہ بھی لے کر چلے گئے. یہ امت بن رہی ہے، یہ امت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ امت کی ابتدا ہو رہی ہے. اور اکابرین کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں ابو بکر امت کی بنیاد ہی نہیں ہے، ابو بکر تو اس امت کی سنگ بنیاد ہے. یہ پہلا سنگ، پہلا پتھر ہے، یہ پہلی اینٹ ہے، یہ آغاز ہے.
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ابو بکر آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہے. آج ایک آدمی کہتا ہے میں خلفاء کو نہیں مانتا, میں ابو بکر کو نہیں مانتا. کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے, تو انہیں نہیں مانتا, تجھے کس نے کہا مان؟ بابا تجھے تو کوئی مسلمان نہیں مانتا, تجھے تو کوئی مسلمان نہیں مانتا, تو کہتا میں انہیں نہیں مانتا. انہیں نہ ماننے والا تو مومن نہیں رہتا. مومن ہوتا ہی ہوئے جو پہلے انہیں مومن مانے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہ تو معیار ہے اور یہ تو آغاز اور بنیاد ہے. انہیں جو نہ مانے اور تصور کرے اسے مومن مانا جائے گا, نہیں ہو سکتا. تو امت کی آغاز کا نام صحابہ ہے, بنیاد کا نام صحابہ ہے, عروج کا نام صحابہ ہے, ابتدا کا نام صحابہ ہے, عزت کا نام صحابہ ہے, مقام اور مرتبے کا نام صحابہ ہے, قرآن کی آیاتوں میں آنے والوں کا نام صحابہ ہے, تورات میں چمکنے والوں کا نام صحابہ ہے, زبور میں آنے والوں کا نام صحابہ ہے, انجیل جس کے تذکرے کرے ان کا نام صحابہ ہے, قرون اولا میں جن کی باتیں ان کا نام صحابہ ہے, پہلی قوموں میں جن کا تذکرہ تھا ان کا نام صحابہ ہے, رفقا رسول کے جو بنے ان کا نام صحابہ ہے, نبی کے ساتھی جو بنے ان کا نام صحابہ ہے, جو شجاع بنے ان کا نام صحابہ ہے, جو داماد بنے ان کا نام صحابہ ہے, جو عزت اکرام بنے ان کا نام صحابہ ہے, اور جنہیں اللہ نے چنا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی رسول کے لیے چنا ان کا نام صحابہ ہے, جو پیغمبر کے ساتھ جم کر کھڑے ہو گئے ان کا نام صحابہ ہے, جن نے قربانیاں دی ان کا نام صحابہ ہے, عزت قربان کر ڈالی ان کا نام صحابہ ہے, گھر قبیلے قوم سب کچھ چھوڑ دیا ان کا نام صحابہ ہے, جو بدر میں نظر آئے ان کا نام صحابہ ہے, جو عہد میں نظر آئے ان کا نام صحابہ ہے, جو حنین میں ڈٹے ہوئے ان کا نام صحابہ ہے, جو خیبر میں آئے ان کا نام صحابہ ہے, جنہوں نے یہود و نصارہ کو دل میں تارے دکھا دیے ان کا نام صحابہ ہے, جنہوں نے یہود و نصارہ کو مدینہ مکہ سے باہر کر دیا ان کا نام صحابہ ہے, جنہوں نے عالم اسلام میں اسلام جنہوں نے عالم دنیا میں اسلام کو بلند کیا ان کا نام صحابہ ہے, جو دریاؤں میں چلے گئے, جو سمندروں میں چلے گئے, جو پہاڑوں میں چلے گئے, بستیوں علاقوں قصبوں میں چلے گئے, نبی کی سیرت صورت فضیلت منقبت ہر چیز انہوں نے بتا دی, پیغمبر کے اشارے انہوں نے بتائے, نبی کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا اور کھانا پینا انہوں نے بتایا, پیغمبر کی ذات اور وجود کی تعریف انہوں نے کی, آقا کی تعلیمات انہوں نے بچائی, پیغمبر کی مسکراہٹ انہوں نے بتائی, نبی کا غصہ انہوں نے بتایا, پیغمبر کا جلال انہوں نے بتایا, قرآن کے الفاظ انہوں نے بتائے, قرآن کے الفاظ انہوں نے لکھے, شریعت کی باتیں انہوں نے بتائی, مکی دور ان کی وجہ سے, مدنی دور ان کی وجہ سے ملا, شریعت کے طریقے ان کی وجہ سے ملے, کلمہ پروان ان کے طریقے سے چلا, حضور نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے پڑھا تھا, ابتدا کر کے دنیا تک انہوں نے پہنچایا تھا, جنہوں نے اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیے تھے, جو لوگ سمندروں میں کود پڑے تھے, جو عالم میں چھا گئے تھے, جو کائنات میں بگڑ پڑے تھے, ساری دنیا میں جن نے نقشہ سکھا دیا, صورت سکھا دی, سیرت سکھا دی, فضیلت سکھا دی, منقبت سکھا دی, جو صداقت کے مینارے بن گئے, عدالت کے مینارے بن گئے, عزت کے رکھوانے بن گئے, تصور بن گئے, تصویر بن گئے, مجموعہ بن گئے, امت بن گئے, امت کی امتیں اور کرنے بن گئے. جی ہاں, یہ مثال بن گئے, معیار بن گئے, معمار بن گئے, بنیاد بن گئے, آغاز بن گئے. معذرت کے ساتھ محبت کی دنیا میں جا کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, بابا یہ صحابہ بن گئے, اولئک هم المفلحون بن گئے, مومنون حقا بن گئے, مغفرت بن گئے, رزق بن گئے, رزق کریم بن گئے. یہ قائمون ہے, یہ راجعون ہے, یہ ساجدون ہے, یہ سجدن ہے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوان ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے, یقیمون الصلاۃ آتون الزکاۃ بن گئے, معیار و معمار بن گئے, مثل و مثال بن گئے, تصویر اور تصور بن گئے. تیرے میرے تک دیگر کو جائے سبقیہ بن گئے. بخاری اٹھا یا مسلم اٹھا, ترمذی اٹھا یا نسائی اٹھا, صحابہ کو چھوڑ کر تجھے یہ نہیں مل سکتے. جی ہاں, یہ بھی صحابہ کے ذریعے سے ہمیں مل گئے. شریعت کا ایک حکم بھی بغیر صحابہ کے ہمیں نہیں مل سکتا. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے, یہ کون ہے, وہ کون ہے, ایسے کون ہے, پیارے کون ہے, اعلیٰ کون ہے, مقدس کون ہے, محترم کون ہے, امت کون ہے, بنیاد کون ہے, آغاز کون ہے, عروج کون ہے, جلال کون ہے, علم کون ہے, عمل کون ہے, تشکیل کون ہے, تصور کون ہے. تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں, گلی گلی میں, کونا کونا میں, بستی بستی میں, گستاخی کے اس دور میں, ظالموں کے زمانے میں, کافروں کے اس دور
وقت میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، اور میرا جواب ہوتا ہے صحابہ 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 صحابہ۔ کون تھے یہ؟ کون تھے؟ اونچی ہاتھ اٹھا کر مکہ لڑا کر کون تھے؟ دنیا کو بتاؤ یہ امت تھے، کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ اب کوئی شخص کوئی شخص انہیں چھوڑ کر امت بتانا چاہے نہیں ملتی، قرآن بتانا چاہے نہیں ملتا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہمارا 70 گز لمبا ہے، میں نے کہا بتایا بھی اتنا ہے جو یہاں تو کھل ہی نہیں سکتا۔ ہمارا قرآن ہر گھر میں ہے، مبارک ہو تمہیں ہر دل میں ہے، اور قرآن اسی دل میں آتا ہے جس دل میں پہلے صحابہ آتے ہیں، اس دل میں آتا ہے جس دل میں پہلے صحابہ آتے ہیں۔ اب دل کے بعد بل آ گیا، دل کے بعد بل آ گیا، بل سے کئی لوگ بلوں سے باہر آ گئے، ان کے ماتھوں پہ بل پڑ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا پہلی بات ہے تم سے پوچھا کس نے؟ ہم نہیں مانتے، تم سے کس نے پوچھا؟ تم ہو کون؟ کہتے ہم تعریف کریں گے۔ میں نے کہا تم سے پہلے ہم تمہاری تعریف کریں گے، ہم یہ پوچھیں گے جو ابو بکر کو نہیں مانتا اپنی تعریف بتائے، عمر کو نہیں مانتا اپنی تعریف بتائے، عثمان کو نہیں مانتا اپنی تعریف بتائے، پھر ہمیں تمہاری تعریف کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا جب ہم نے تعریف کی پھر تکلیف ہو جائے گی، اس لیے تعریف رہنے دو، ذرا تاریخ پڑھ لو، تعریف رہنے دو، ہماری تاریخ پڑھ لو، بڑی واضح اور بڑی کھلی ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر چھپی ہوئی بات کوئی نہیں ہے، ہم میں تقیہ کا قائل کوئی نہیں ہے، ہم میں چھپنے چھپانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی بڑا کسی غار میں چھپا ہوا نہیں ہے، ہماری ہر چیز کھلی کھلی ہے۔ کھلی کھلی بات بتاؤ، میں بل پیش کرنے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو جبے اور کبے میں چھپایا ہوا تھا، یہ بل آتے ہی رہ نہ سکے، وہ بھی بلوں سے باہر آ گئے، ہمیں پتا چل گیا یہ بھی وہی ہے وہ بھی یہی ہے۔ کل تک کہتے تھے ہم مانتے ہیں، آج کہتے نہیں جی ہم بل نہیں مانتے، تو بل میں ہے کیا؟ بل میں توہین صحابہ اور اہل بیت، دو نقطے ہیں، توہین صحابہ اور یہ وہ تشریح کریں گے ہمارے ہاں تو اہل بیت صحابہ ہیں، صحابہ اہل بیت ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جب ہم صحابہ کہتے ہیں اس میں مہاجر بھی ہیں، اس میں انصار بھی ہیں، اس میں اہل بیت بھی ہیں، صحابہ میں یہ سارے طبقے شامل ہیں۔ ایک بھی وہ تھا وہ دو لے آئے اور توہین صحابہ اور اہل بیت بل ہے، گستاخی کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ میں نے کہا چلو ایک حصہ تم نہیں مانتے، یہ تو دنیا کو پتا چل گیا، الحمدللہ ہم دونوں مانتے ہیں۔ میں اکابرین کی موجودگی میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بل تو وہ ہے جس میں توہین صحابہ پہ 10 سال قید اور عمر قید، 10 سال سزا اور عمر قید کی سزا ہے، یہ بہت اچھی ہے، لیکن ہمارا مطالبہ ہے سزائے موت ہونی چاہیے۔ جس کا مطالبہ آپ کریں توہین پر کیا ہونی چاہیے؟ اونچی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ اگر کوئی ڈر رہا ہے صحابہ کی توہین سے، کہ صحابہ کی توہین کی سزا سے کوئی ڈر رہا ہے، تو ہم اہل بیت کی توہین کی سزا سے نہیں ڈر رہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر صحابہ کی توہین پہ سزائے عمر قید ہے تو اہل بیت کی توہین پہ سزائے موت رکھو۔ کیا رکھو بھائی؟ میں مطالبہ کر رہا ہوں، میں آگے بڑھ کے کر رہا ہوں کہ آپ اہل بیت کی گستاخی پہ کیا رکھو؟ ہماری تائید ہے۔ تم تو پورا کہتے ہو ہم نہیں مانتے، ظالمو اہل بیت کو تو مانو۔ آج پتہ چل گیا تم اہل بیت کو بھی نہیں مانتے۔ بات کھلی یا نہیں کھلی؟
یہ بات کھلتی ہے قربانیوں سے، اس پہ بڑا خون لگا ہوا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آج پتا چل گیا تم اہل بیت کو نہیں مانتے، اور تم جانتے ہو باقیوں کو پتا نہیں ہے. تمہارا ہمارا مسئلہ ہے، تم جانتے ہو کہ تم سے بڑا اہل بیت کا گستاخ بھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ جب اہل بیت کی بات کریں گے گستاخ کی سزائے موت ہوگی، پھر ہم ازواج مطہرات کو لے کر آئیں گے اور ہم کہیں گے اہل بیت کا پہلا حصہ تو کرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پھر میں نے لے کر آئیں گے نا وہ کرنا فی بیوتکنا، کس کے لیے گالیاں کون ہے، پھر پتہ چل. ہم پیغمبر کی بیٹیاں لے کر آئیں گے، بیٹیاں پوچھتا ہوں بیٹیاں اہل بیت ہیں یا نہیں ہے، بیویاں اہل بیت ہیں یا نہیں ہے، داماد اہل بیت ہیں یا نہیں ہے، نواسے اہل بیت ہیں یا نہیں ہے. یہ نواسیاں بھی اہل بیت ہیں یا نہیں ہے، اور یہ جو نواسی عمر کے نکاح میں یہ بھی اہل بیت ہے یا نہیں ہے. تو پھر تو یہیں پکڑے جاؤ گے، تم کسی میدان میں نہیں آؤ گے، تمہاری قسمت میں ہمیشہ بھاگنا ہے. میں اکابرین ملت سے استدعا کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا، یہ بڑا اہم موقع ہے. ملک میں افراتفری، انتشار اور فساد کے خاتمے کے لیے ضروری ہے یہ بل سینٹ سے پاس ہو. جہاں جہاں تک آپ کا بس چل سکے اس ملک پر رحم کیجئے، اس ملک کی معیشت پر رحم کیجئے، اس ملک کے اس لوگوں پر رحم کیجئے، اس بل کو منظور کروائیے. بصورت دیگر کچھ لوگ گستاخی کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ گستاخی کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں. عجیب بات ہے، 3 سال کی سزا قبول ہے اور 10 سال اور عمر قید کی قبول نہیں ہے. دوہرا معیار کیوں کرتے ہو؟ مجھے ایک دن کی بھی قبول ہے، ساری عمر کی بھی قبول ہے، سزائے موت بھی قبول ہے. اور میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں سزائے موت دار پر لٹکا کر مت دیجیے، چوک اور چوراہے میں پھندا لگائیے، جو گستاخ ہے انہیں لٹکا دیجیے، پہاڑ سے گرا دیجیے، چمڑا اتار دیجیے، گاڑی کے پیچھے باندھ کر شہروں میں گھسیٹا جائے ان کو جو گستاخ ہو اہل بیت کے یا رسول اللہ کے. اس سے بڑی تائید کوئی اور ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کی موجودگی میں یہ اتنی بڑی تائید کر دی ہے کہ ان سب کو یہاں اس طرح سے سزا دی جائے. ہم اس سزا کے قائل ہیں، دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، ان کی عزت اور ناموس کے ہم سب متحد ہیں، متفق ہیں، یکجان ہیں، ایک جسم ہے. جہاں ہم ہوں گے انشاءاللہ اس کا تحفظ کریں گے اور اس کے لیے قربانی ہے. علامہ احسان اللہ ظہیر، علامہ حبیب الرحمان سمیت دیگر علماء نے دیوبندیوں میں بھی دی ہے، بریلیوں میں بھی دی ہے، اہل حدیثوں میں بھی قربانیاں دی ہے. ہمارے پاس ایک بڑی مثال ہے، بڑی تفصیل ہے. حق نواز شہید سے لے کر حیدری شہید تک اور ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ تک جو اس حالیہ گستاخیوں کے خلاف میدان عمل میں آئے، انہیں جو ہے وہ گولیوں سے بون دیا گیا اس ڈر سے کہ یہ رہے گا تو قانون بن جائے گا. انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ نہیں رہے، قانون تو پھر بھی بن گیا. شہداء کے خون اپنا راستہ بناتے ہیں. میں آج کے اس اجتماع کے توسط سے انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر عادل خان شہید کو اور تمام اکابرین کو جنہوں نے اس پر محنت کی تھی. آئندہ بھی امید رکھتا ہوں یہ محنت جاری رہے گی. یہاں پر ہمارے شہر میں قبضے ہو رہے ہیں. ابھی پریس کانفرنس میں شیخ الدکتور ابو تراب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. شیخ حکومت خود قبضہ خور ہے، اور بالخصوص سندھ حکومت. اس کا تو سوائے اس کے کام ہی کچھ نہیں ہے. مطالبہ کس سے کریں؟ عوام کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، اپنی زمینوں کی حفاظت کرنی چاہیے. بالخصوص مساجد، مدارس. یہ مساجد اور مدارس یہ بنیادیں ہیں اسلام کی اور قلعے ہیں اسلام کے. یہاں سے اسلام کی بنیاد، اسلام کی سمجھنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور یہی لوگوں کی وجہ سے میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ بچا ہوا ہے. اللہ کی قسم اگر مساجد اور مدارس نہیں رہیں گی تو یہ باقی نہیں رہیں گی. کسی قبضہ خور کے قبضے کے چکر میں اپنی مسجد مت چھوڑو. اسے کہو ہم اپنی قبریں بنا لیں گے مگر اپنی مسجد اور مدرسے نہیں چھوڑیں گے.
وقت چونکہ مختصر ہے، آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز جلوس جو یہ فٹ پاتھ والے بیٹھ گئے ہیں، یہ ایک فٹ پاتھ والا بھی ہماری مرضی کا نہیں ہے، یہ ایک سمجھیں گے ہم جلسے میں، یہ بالکل نہیں ہے، بس ایسے آگے ہیں، جزاک اللہ ان کا بھی شکریہ۔ جہاں جہاں جو کوئی آگے آئی بغیر وہی بیٹھ جائے، جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے، جو گاڑیوں پر ہے وہی بیٹھ جائے، جو باہر آگے ہل جل کوئی نہ کرے، کوئی بھی ہل جل نہ کرے، بالکل ایک لمحے میں، ایک لمحے سے پہلے کھڑا آدمی کوئی نظر نہ آئے، سب بیٹھ جائے، جزاک اللہ۔ اور دوسرے کسی کو کہیں بھی مت بیٹھ جائے، اس لیے کہ جو بندہ ہوگا وہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ آج کا یہ تاریخ ساز اجتماع جماعت ثانی کے حوالے سے 3 باتیں کروں گا جو کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ پہلی بات، ہمارا مطالبہ ایک زمانے سے رہا اور آج بھی وہی مطالبہ دہرایا جا رہا ہے کہ 22 جماعت ثانی یوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، لیکن آج تک حکومت نے اس مطالبے پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا کہ یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے۔ آج تک اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا۔ ہم سے ایک بار پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے اور سنجیدگی کے ساتھ لے کر 22 جماعت ثانی یوم ابو بکر صدیق پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ یہ مطالبہ دہشت گردی ہے، تخریب کاری ہے، انتہا پسندی ہے، ہمارا آئینی قانونی جمہوری حق ہے اور انشاءاللہ ہم یہ حق لے کر رہیں گے۔ آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ جتنے آئے ہوئے ہو، ہر آدمی خود آیا ہے، آپ نے آئندہ سال آج سے ہر آدمی نے اپنے ساتھ ایک بندہ اور لانا ہے۔ کتنے ہو جائیں گے آپ؟ یہ مجمع کتنا ہو جائے گا؟ ابھی ہم آہستہ آہستہ، ابھی ہم پورے لوگ لا نہیں رہے، اس دفعہ بھی ہم نے پورے لوگ نہیں لائے۔ ہماری تمام مساجد میں اذانیں بھی ہوئی ہیں اور نمازیں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور اذانیں بھی ہو رہی ہیں۔ آج یہ مخصوص لوگ ہیں، اب اس کے بعد ایک ایک آپ اور بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھٹی کیوں کریں؟ بھئی پہلے چھٹیاں بہت ہیں، تو میرا مطالبہ ہے پھر ساری چھٹیاں ختم کر دیں۔ ساری چھٹیاں کیا کر دیں؟ ہمارا مطالبہ ختم ہو جائے گا۔ اگر پاکستان میں سوائے عید کے اور سوائے جمعے کے کوئی چھٹی نہیں ہوگی، ہمارا مطالبہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس ملک میں اگر اجرک ڈے منایا جا سکتا ہے، ٹوپی ڈے منایا جا سکتا ہے، بینظیر ڈے منایا جا سکتا ہے، علامہ اقبال ڈے منایا جا سکتا ہے، قائد اعظم ڈے منایا جا سکتا ہے، تو اس ملک میں ابو بکر ڈے بھی منانا پڑے گا۔ ابو بکر ڈے بھی منانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اہمیت کی بات ہے، اگر اس ملک میں کوئی بانی پاکستان ہے تو ابو بکر صدیق بانیان اسلام ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس ملک کی بنیادوں میں فلاں لوگوں کا نام تھا تو پھر مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں، اسلام کی بنیادوں میں ابو بکر کا نام تھا، اسلام کی اولیت میں ابو بکر کا نام تھا، قرآن کی حفاظت میں ابو بکر کا نام ہے، خلافت اول میں ابو بکر کا نام ہے، مکہ کے دور میں ابو بکر کا نام ہے، حضور کے پیارے لوگوں میں ابو بکر کا نام ہے، پیغمبر کے یاران ابو بکر، حضور علیہ السلام کے ساتھی ابو بکر،
اس ملک میں ہمارے سیاستدان اور پارٹیاں اس بات پر تو تھی الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں افسوس کے ساتھ مسلمانوں تم سے کہتا ہوں تمہاری پارٹیوں کے سربراہوں کو وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا غیر مذہبی جماعتیں ہوں، انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ 15 جنوری 22 جمادی الثانی آ رہا ہے، وہ اس پر جملے کہہ کر کہتے الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ صدیق اکبر کا یوم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں محرم کا مہینے میں کیا الیکشن نہیں ہو سکتا؟ جناب دوسری ایام میں الیکشن نہیں ہو سکتا، تم 25 دسمبر کو الیکشن نہیں کرواتے، تم ہمارے بندے پر الیکشن نہیں کرواتے، ابو بکر صدیق کا دن کیا تمہارے علم میں نہیں تھا؟ تم نے اس پر الیکشن کا اعلان کر کے یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنے بزرگوں کو اپنے ہیروز کے طریقے اور کارنامے اور اہمیت کا شاید علم نہیں ہے۔ آج یہ چھوٹے مرد سمندر تمہیں بتانے آیا ہے، سیاستدانوں تمہیں بتانے آیا ہے، مذہبی رہنماؤں تمہیں بتانے آیا ہے، حکومت کے لوگوں تمہیں بتانے آیا ہے، اقتدار کے لوگوں اس کا بچہ ابو بکر سے محبت کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا، کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ آپ نے الیکشن میں ثابت کرنا ہے ووٹ اسے ملے گا جو ابو بکر کا غلام ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں الیکشن میں آنے والے ابو بکر کا نام کیسے نہیں لیتے، انہیں ووٹ لینے کے لیے نام لینا پڑے گا، اور جب کوئی صحابہ کی اس طرح کی بات نہیں کرے گا، اس الیکشن میں اسے پتہ چل جائے گا اس ملک میں صحابہ سے چاہنے والے رہتے۔ محنت کرو گے، آخری بات جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ آ رہا ہے، 22 رجب کو امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہم 22 رجب کو بھی 22 جمادی الثانی کی طرح انشاءاللہ اپنے روح سے جلوس لے کر آئیں گے۔ سارے ہو گئے۔ اب آپ سے میں نے پہلے جمادی الثانی کی بات کی کہ آپ ہر میں سے دو آدمی آئیں گے۔ اب آج آپ سے میں کہہ رہا ہوں آج جتنے لوگ آئے ہو میری بات ذہن میں بٹھا لو کہ آپ نے 22 رجب کو آنا ہے، ساتھ آپ میں سے ہر آدمی نے اپنے ساتھ ایک بندہ لے کر آنا ہے۔ کتنے ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ کھڑے کر کے کتنے لے کر آنے؟ ایک بندہ کتنا؟ کب آنا ہے؟ کب آنا ہے بھائی؟ کب آنا ہے؟ کب آنا ہے؟ 22 رجب کو استقبال سنٹر جس کا نام ہم نے معاویہ سے اثر رکھا ہے، جہاں کھڑے ہو کر ہم حضرت امیر معاویہ کی شان اور عظمت کو انشاءاللہ بیان کر کے بتائیں گے۔ یہ شہر معاویہ کے چاہنے والوں کا۔ اور ایک اعلان آج آپ سماعت فرما لیں، اس محفل میں سے یا پوری کراچی میں جتنے لوگ جن کا نام معاویہ ہے، ہم 22 رجب کو ایک اور تاریخ ساز کام کرنے جا رہے ہیں۔ جس کا نام معاویہ ہے وہ اپنا نام کی رجسٹریشن ہمارے ذمہ داروں کے پاس کر لیں، آپ کو نمبر دے دیے جائیں گے، آپ وہاں اپنے نام لکھوا لیں۔ انشاءاللہ العزیز صرف معاویہ نام کے بچوں بڑوں بزرگوں کا ایک ایسا جلوس ہوگا جس سے ہر بچہ بڑا معاویہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس اجتماع میں قرآن راضی ہوگی، کیا ہوگی؟ قرآن راضی ہوگی، جس کا نام نکلے گا معاویہ میں سے اسے انعام دیا جائے گا، اور 3 انعام رکھے جائیں گے۔ کتنے؟ ابھی نام بنا کر نہیں آنا، نام رکھ کر آنا۔ انشاءاللہ آج کے اس اجتماع کا یہ تاریخ ساز اعلان تھا۔ آئندہ سالوں میں ہم یوم صدیق اکبر اور باقی ایام پر ایک نئے دیش سے انشاءاللہ اپنے ان پروگراموں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ کل پورے پاکستان میں یوم صدیق اکبر پر جلوس نکلیں گے۔ میں کراچی میں اس سے بڑے اجتماع کے توسط سے ملک بھر کے کارکنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ 23 سالوں میں ابو بکر نہ رہے کچھ نہیں بچتا، عمر نہ رہے کچھ نہیں بچتا، عثمان نہ رہے کچھ نہیں بچتا، علی نہ رہے
کچھ نہیں بچتا. پیغمبر کے وفادار جانشان ساتھی رفقا یار کتب ساتھ چلنے والے پاس بیٹھنے والے نمازیں پڑھنے والے قیام کرنے والے رکوع کرنے والے قرآن لکھنے والے شریعت لکھنے والے حضور کی طبیعت اور نیت کو نوٹ کرنے والے پیغمبر کی سیرت کا مجسمہ بننے ہوئے نبی کا اخلاق بتانے والے کردار بتانے والے گفتار بتانے والے قرآن پڑھنے والے بھائی قرآن بننے والے قرآن کے الفاظ بننے والے جملے بننے والے سیرت بننے والے سورت بننے والے تفسیر بننے والے تشریح بننے والے وضاحت بننے والے اسلام کا نقشہ بننے والے عمارت بننے والے عمارت کا ستون بننے والے ستونوں کی قوت بننے والے طاقت بننے والے شرافت کے مجسمے بنانے والے صداقت کے تمغے سجانے والے شجاعت کی بات کرنے والے جرأت ہمت دلیری کے پیکر بننے والے بدر میں جانے والے احد میں جانے والے خیبر میں جانے والے تبوک میں جانے والے یرموک میں جانے والے غزوات میں جانے والے جانیں لٹانے والے اولادیں قربان کرنے والے قوم قبیلے کو حضور کے قدموں پہ قربان کرنے والے اولاد کو پیغمبر کے قدموں پہ وار دینے والے حضور کی عزتوں کو چار چار لگانے والے قرآن کے حروف بننے والے جملے بننے والے آیاتیں بننے والے تشریح بننے والے تصویر بننے والے تصور بننے والے نبوت کے سسر بننے والے داماد بننے والے نبی کے ساتھ رہنے والے پیغمبر کا نقشہ بننے والے نبی کے وجود کو تمغہ سجانے والے پیغمبر کے گلے کا ہاتھ بننے والے فتح بننے والے یہ بدر والے احد والے خیبر والے تبوک والے یرموک والے غزوات والے اللہ کی قسم اگر یہ نکل جائے دنیا کا حسن باقی رہتا ہی نہیں ہے. جزاک اللہ. توجہ توجہ تشریف رکھے. میں نے توجہ 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 میں نے دو جملوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹا ہے. توجہ میری طرف رہے. دو جملوں میں اپنی توجہ کو سمیٹا ہے. توجہ ہے. میں آج گفتگو آپ سے نہیں کرنا چاہتا. توجہ میری طرف رہے. میں ابھی لاہور میں کیا کیا ہوں. میں آج گفتگو آپ سے نہیں کرنا چاہتا. گفتگو آپ کے بیٹھے ہوئے وجود سے نہیں کرنا چاہتا. میں آج مخاطب ہوں مگر آپ کے دلوں سے مخاطب ہوں. دل کھولو, چیر کے رکھو, دل سامنے رکھو. میں آپ کے دل میں محبت بھرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے دل میں عشق بھرنا چاہتا ہوں. کون سی محبت, کون سا عشق, کون سی محبت, کون سی وفا, کون سی سچائی, کون سی بھلائی, کون سی بات آپ کے دلوں میں بھرنا چاہتا ہوں. میں محبت کی عشق, محبت اور عشق کی چنگاری تمہارے دل میں لانا چاہتا ہوں. میں محبت کی لگی ہوئی آگ تمہارے دل میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. میں تم سے کہتا ہوں بہت سن لی یہ باتیں, بہت سن لی یہ تقریریں, بہت ہو گئی یہ وزن. آؤ دل سامنے رکھ کے کہو ہم اپنے دل کو عشق رسول, عشق صحابہ سے ایسا بھر دیں گے گستاخی کرنے والا کرنا دور کی بات ہے, سوچنے پر بھی غور نہیں کرے گا. ہے توجہ. ہاتھ کھڑے کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے. آپ متوجہ نہ ہو, مجھے دل چاہیے, مجھے دل چاہیے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ وجود کا نہیں ہے, یہ تو مسئلہ دل کا ہے. بھائی یہ مسئلہ کس کا ہے؟ دل کا مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ ہے. دل نہ چھوڑا جا سکتا ہے. اگر حرکت قلب بند ہو جان باقی نہیں رہتی, وجود باقی نہیں رہتا, سانس باقی نہیں رہتی, ہاتھ حرکت نہیں کرتے, پاؤں حرکت نہیں کرتے, یہاں تک کہ آنکھ نہیں کھلتی, جسم میں حرکت پیدا نہیں ہوتی, دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ دل کا ہے, دل کا ہے,
دل کا ہے میرے پیارے حبیب، کہیں اور نہیں بستے، میرے دل میں بستے ہیں، تیرے دل میں بستے ہیں، میرے محبوب کے یار کہیں اور نہیں بستے، میرے دل میں بستے ہیں، تیرے دل میں بستے ہیں، کائنات کے دل میں بستے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے دلوں میں بستے ہیں، جی ہاں دلوں میں بستے ہیں۔ اسی لیے تو اصحاب رسول پہ تم ظلم سہ کر بھی ہم پھر بھی ہنستے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے اس دکھ اور بربریت کو برداشت کر کے بھی تم ہنستے کیوں ہو؟ میں نے کہا صحابہ ہمارے دل میں بستے ہیں، اس لیے غم سہ کر بھی ہم ہنستے ہیں۔ مسئلہ دل کا ہے، مسئلہ کانوں کی باتیں چھوڑو، کانوں کی باتیں گئی، دل کی بات ہے، دل کی۔ حضور ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہر وقت رہتے ہیں، ہر لمحے رہتے ہیں، ہر آن رہتے ہیں، بالکل رہتے ہیں۔ توہین سننا دور کی بات، ہم توہین سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اونچی بھائی اونچی، توہین سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، توہین سننے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یوں نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا، توجہ ہے میری طرف، یہ تب ہوگا جب آپ محسوس نہ کریں، گستاخ محسوس کریں۔ سنو میرا جملہ، یہ تب ہوگا جب آپ محسوس نہ کریں۔ کون محسوس کرے؟ اونچی، گستاخ محسوس کرے کہ جہاں ہم ضرب لگا رہے ہیں یہ تو مسئلہ دل کا ہے، وہ محسوس کرے یہ تو مسئلہ دل کا ہے، اور یہ دل کا مسئلہ کسی ایک طبقے، کسی ایک قوم کا نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا مسئلہ ہر فرد کا ہے، ہر مومن کا ہے۔ وہ کالا ہے تب، وہ گورا ہے تب، وہ عربی ہے تب، وہ عجمی ہے تب، مشرق کا ہے تب، مغرب کا ہے تب، شمال کا ہے تب، جنوب کا ہے تب، کہیں کا بھی ہے، یہ مسئلہ اس کے دل کا ہے۔ اور جب دل قابو میں نہ رہے تو پھر وجود قابو میں نہیں رہتا۔ جب دل قابو میں نہ رہے، انہیں پتا ہونا چاہیے یہ مسئلہ کس کا ہے۔ دل بھڑکتا ہے، دل بھڑکتا ہے، دل دھڑکتا ہے، اور جب یہ دھڑکتا ہے تو وجود دھڑکتا ہے، جب یہ پھڑکتا ہے تو وجود پھڑکتا ہے، جب یہ اٹھتا ہے تو وجود اٹھتا ہے۔ یہ بے چین ہو تو وجود بے چین ہے، یہ بے قرار ہو تو وجود بے قرار ہے، اس میں چین نہ ہو تو وجود میں چین نہیں رہتا۔ میں نے اس دن کہا تھا فرانس کے صدر صاحب اگر مسلمان چین سے نہیں رہے گا تو چین سے رہ تم بھی نہیں سکو گے۔ یہ چین سے نہیں رہے گا، چین سے رہ تم بھی نہیں سکو گے۔ اور یہ کیسے چین سے رہے گا؟ جب اس کا دل بے چین رہے گا، اس کا وجود بھی۔ دل متوجہ ہے آپ کا؟ سب دل سے متوجہ ہو؟ حضور کہاں رہتے ہیں؟ جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ محبت اتنی ہے، یہ برداشت سے باہر ہے۔ گستاخی دور کی بات، تصور ہے گستاخی بھی قبول نہیں ہے۔ جہاں حضور بستے ہیں وہیں پہ تو حضور کے یار بستے ہیں، وہیں پہ حضور کے یاروں یار برستے ہیں، دوستوں دوست بستے۔ کیوں بستے؟ یہ جدا ہونے کے لیے آئے ہی نہیں، یہ جدا ہونے کے لیے آئی نہیں۔ اللہ نے حضور کے لیے صحابہ کو پیدا کیا۔ جملے پہ غور کرنا، ساری کائنات حضور کے لیے پیدا کی، صحابہ کو حضور کے لیے
کیا کیا؟ ساری کائنات میں حضور دیے تو صحابہ کو دیے، حوالے کر کے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ تم سے پوچھتا ہوں، جب قرآن کہہ رہا تھا علی المؤمنین، اس وقت کے مومنوں کو کیا کہتے تھے؟ جب میں یوں کروں تو سٹارٹ ہو جاؤ، جب میں یوں کروں تو رک جاؤ۔ انہیں پتہ چلے ان کے ہاتھوں میں ہمارے دل دھڑکتے ہیں، بیٹھ جائے۔ جب میں یوں کروں تو شروع ہو جانا، جب میرا ہاتھ کھڑا نظر آئے تو بیٹھ جانا۔ جواب ہوگا، جو سوال ہوگا، جہاں سے سوال ہوگا، جس کا سوال ہوگا، جس کا جواب ہوگا، جو سوال کرے گا، جو جواب دے گا، جس طریقے کا سوال ہوگا، جس طریقے کا جواب ہوگا، کوئی کہیں سے پکارے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی جو کچھ کہے گا، جب بھی مسلمان جواب دے گا ایک ہی آئے گا، کوئی تم سے پوچھے گا، کوئی تم سے پوچھے گا نبی کا عشق بتاؤ، جواب کیا آئے گا؟ جب میں یہ سوال کروں گا آپ کا جواب آئے گا 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ کیا کہیں گے؟ پھر میرے دوسرے جملے کا آپ انتظار کریں گے، پھر جواب آئے گا کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ میں نے کہا سوال کرنے والا سوال حضور کی سیرت کا کرے گا، جواب کیا آئے گا؟ سوال حضور کے حسن کا کرے گا، جواب کیا آئے گا؟ سوال حضور کے انقلاب کا آئے گا، جواب کیا آئے گا؟ سوال قرآن میں ایمان والوں کا آئے گا، جواب کیا آئے گا؟ بھائی سوال بدر کا ہوگا، جواب کیا آئے گا؟ سوال احد کا ہوگا، جواب کیا آئے گا؟ سوال فتح کا ہوگا، جواب کیا آئے گا؟ سوال احد کا ہوگا، جواب کیا آئے گا؟ سوال کامرانی کا ہوگا، جواب کیا آئے گا؟ دنیا والوں سنو، حضور بھی ہمارے دل میں بستے ہیں، صحابہ بھی ہمارے دل میں بستے ہیں۔ توہین فرانس کا صدر کرے یا توہین یہاں کا کوئی انسان کرے، یہ برابر ہے۔ ہمارا رویہ اس کے لیے بھی وہی ہے، ہمارا رویہ اس کے لیے بھی۔ توہین کوئی نبی کی کرے یا توہین کوئی سسر نبی کی کرے، صحیح ہے؟ ایک گستاخی وہاں ہوئی، کچھ گستاخیاں یہاں ہو رہی ہیں، یہاں کی گستاخیاں انتہا کو پہنچ رہی ہیں، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، سوال کوئی اور جواب کے ذریعے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حضور کی عزت پہ حملہ ہوا، کون کون بولا، جو نہیں بولا خاموش رہا، یہ سہولت کار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ابو بکر کی توہین ہوئی، کون نہیں بولا، جو نہیں بولا وہ سہولت کار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین کی توہین، جو نہیں بولا وہ سہولت کار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ پہ، حضرت ابو سفیان پہ لعنت ہوئی، جو پارٹی، جو جماعت، جو لوگ نہیں بولے یہ سہولت کار ہے، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ گستاخوں کے سہولت کار ہے۔ جناب عمر کو گالی دی گئی، جو نہیں بولے یہ سہولت کار ہے، یا گستاخ ہے یا سہولت کار ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ بتاؤ عاشقوں کے ساتھ ہو یا گستاخوں کے ساتھ ہو، آپ سے کہتا ہوں آئندہ الیکشن میں وہ پی پی ہو، نون لیگ ہو،
کوئی اور جماعت ہو، پی ٹی آئی ہو، جو بھی نہیں بولا وہ گستاخ کا سہولت کار ہے. ہمارے ہاں نہ گستاخ کی جگہ ہے نہ گستاخ کے سہولت کار کی جگہ ہے. جواب دو گے؟ جواب دو گے انہیں؟ گھروں سے واپس کرو گے انہیں؟ ہمت پکڑو، آپ کی قوت ہے. جب میں یہ بات کہتا ہوں واپس کرو گے، یہ ہماری جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں دیوبندی بھی ہیں، اس میں بریلوی بھی ہیں، اس میں اہل حدیث بھی ہیں. اور گزشتہ دنوں عظمت صحابہ مارچ میں ریفرنڈم ہوا ہے. اگر میری زندگی رہی صحابہ کے گستاخوں، نبی کے گستاخوں، میں تمہارے لیے ایسا ماحول بنا جاؤں گا، تم جس گلی سے گزرو گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. جس چوک سے گزرو گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. جس بازار میں جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. جس قصبے میں جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. ہتھکڑی پہناؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ. بیڑی آئے گی آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. جیلوں میں ڈالو گے ترو دیوار کہیں گے صحابہ صحابہ صحابہ. مسجدوں میں، خانقاہوں میں، محرابوں میں، ممبروں سے آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. جنگلات میں، ویرانوں میں، آبادیوں میں، پہاڑوں سے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. کورٹوں میں ججوں سے، وکلاء سے، پروفیسروں سے، سپاہیوں سے آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. گلی کوچہ گونجیں گے صحابہ صحابہ صحابہ. دشمن اسلام، دشمن پاکستان، دشمن آئین، دشمن قرآن، دشمن صحابہ، تم ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے ہمیں گولی مارو گے، خون نکلے گا، آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. ہمارا لاشا تڑپے گا، آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. خون کی گرمائش بولے گی صحابہ 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 صحابہ. ہماری خاندان قربان ہو کے کہے گا صحابہ 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 صحابہ. عزتیں لٹا کے کہیں گے صحابہ صحابہ صحابہ. بابا جانے دے کے کہیں گے صحابہ 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 صحابہ. ہر فکر سے آزاد ہو کے کہیں گے صحابہ 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 صحابہ. صدائیں، ہوائیں، فضائیں سب کہیں گی صحابہ صحابہ صحابہ. پی پی والوں، نون لیگ والوں، تمہارے ورکر، تمہاری پارٹی پکارے گی صحابہ 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 صحابہ. جرأت میں صحابہ، ہمت میں صحابہ، غیرت میں صحابہ، دلیری میں صحابہ. گلی کوچوں سے ایک ہی آواز ہوگی صحابہ 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 صحابہ. نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے، تم کہتے ہو ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں نبی کی پارٹی کا مسئلہ ہے. تم کہتے ہو ہماری پارٹی کا اصول ہے. ہم کہتے ہو نبی کی پارٹی کا اصول ہے. تم کہتے ہو ہمارے لیڈر کی بات ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ کے لیڈر کی بات ہے. تم اپنے لیڈر کی بات نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے لیڈر کی بات نہیں چھوڑ سکتے. تم اپنی جماعت نہیں چھوڑ سکتے، ہم نبی کی جماعت نہیں چھوڑ سکتے. تم اپنی پارٹی نہیں چھوڑ سکتے، ہم نبی کی پارٹی. تم کہتے ہو جی نواز شریف کی گستاخی ہو گئی، زرداری کو کرپٹ کہہ دیا، مریم کو یوں کہہ دیا، بلاول کو یوں کہہ دیا، صفدر کو یوں پکڑ لیا. تم کہتے ہو ہم سب نکلے ہیں، ہم جمہوریت کی آزادی چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کس سے آزاد کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنے بیانیے بیان کرتے ہو، یہ بیانیہ تمہارا ہے. ایک بیانیہ رسول اللہ کا ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ایک بیانیہ حضور کا ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، اولئک هم المؤمنون. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، اولئک هم الراشدون. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، اولئک هم الفائزون. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین
मुमिनीना इस बासफीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। एक बयानिया कुरान का है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। एक बयानिया कुरान का है, लिया गीसा बिहिमुल कुफ़्फ़ार। एक बयानिया कुरान का है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति। एक वादा कुरान का है, कुलूब फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को बिठा दिया। तेरी पार्टी का बयानिया एक तरफ, तेरे लीडर का बयानिया एक तरफ, मेरे बयानिए पे खुदा का बयानिया भी है, मुस्तफा का बयानिया भी है। गुस्ताखे नबी से, गुस्ताखे सहाबा से लोग आपके पास आएंगे, हमें वोट दो। मैं आपसे कहता हूं, पंजाब में तहफ्फुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पेश हुआ, अब फैसला साफ साफ करना करेगा, हमारे हो या उनके हो, गुस्ताखों के साथ हो या आशिकों के साथ हो, फैसला वाज़ेह करना पड़ेगा। गुस्ताखों के साथ हो या तीसरा रास्ता, दरमियानी रास्ता बताना पड़ेगा। गुस्ताखों के साथ हो या आशिकों के साथ हो। हम देख रहे हैं हुजूर की इज्जत पे हमला हुआ, कौन कौन बोला, जो नहीं बोला खामोश रहा, ये सहूलतकार है। हम देख रहे हैं अबू बकर की तौहीन हुई, कौन नहीं बोला, जो नहीं बोला वह सहूलतकार है। हम देख रहे हैं हज़रत सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन, जो नहीं बोला वह सहूलतकार है। हम देख रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया पे, हज़रत अबू सुफियान पे लानत हुई, जो पार्टी, जो जमात, जो लोग नहीं बोले ये सहूलतकार है, ये हमारे नहीं है, ये गुस्ताखों के सहूलतकार है। जनाब उमर को गाली दी गई, जो नहीं बोले ये सहूलतकार है या गुस्ताख है या सहूलतकार है, और कोई रास्ता नहीं। बताओ आशिकों के साथ हो या गुस्ताखों के साथ हो। आपसे कहता हूं आइंदा इलेक्शन में वह पीपी हो, नून लीग हो, कोई और जमात हो, पीटीआई हो, जो भी नहीं बोला वो गुस्ताख का सहूलतकार है। हमारे यहाँ न गुस्ताख की जगह है न गुस्ताख के सहूलतकार की जगह है। जवाब दोगे, जवाब दोगे उन्हें, घरों से वापस करोगे उन्हें, हिम्मत पकड़ो, आपकी कुव्वत है। जब मैं ये बात कहता हूं वापस करोगे, ये हमारी जमात का मसला नहीं है। इसमें देवबंदी भी हैं, इसमें बरेलवी भी हैं, इसमें अहले हदीस भी हैं। और गुज़िश्ता दिनों अज़मत सहाबा मार्च में रेफरेंडम हुआ है, रेफरेंडम हुआ है, वाज़ेह हुआ है, जिसमें बता दिया गया है क्या करना। इसलिए मैंने आपसे कहा आपसे कुछ बातें करूंगा, दिल सामने रखकर सुनना। मसला किसका है? आखिरी बात, सहाबा की इज्जत, अजमत, रिफत और बुलंदी, और उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो। हर मस्जिद में हल्का बनाओ। मैं अहले तशय्यो के जवानों से कहना चाहता हूं, अपने बड़ों से जरा पूछिए तो सही, आइम्मा की मिसाल मांगिए उनसे, आइम्मा की मिसाल, इमामों की मिसाल मांगिए जो मिसाली है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौर आया अबू बकर सिद्दीक का, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, अली उल मुर्तजा का। मुहर्रमुल हराम का महीना किस तरह था वो सारा वाज़ेह है। यह एक सवाल पैदा हो रहा है, आप लोग के ज़हनों में भी आ रहा है। वो सवाल यह है कि मौलाना साहब यहाँ जो बात बनी है वो हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की उस शहादत के बाद बनी है, यानी उन पर जुल्म हुआ, उन पर ज्यादती हुई, उन्हें करबला में शहीद किया गया, और वो 10 मुहर्रम को हुए, जिसकी वजह से मुहर्रमुल हराम की हैसियत बदल गई। सबसे पहली बात ये समझिए कि मुहर्रम की हैसियत या अहमियत, शान या बुलंदी, कमी या नुक्स और ऐब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से नहीं आया। शहादत हुसैन से ना महीने की अजमत बढ़ी है ना घटी है। महीने की अजमत वही है, बल्कि शहादत बुलंद तो बाला है, और एक मुहर्रम में नहीं, इस्लाम के हर महीने में शहादत है। अगर आप गहराई में जाएं और आप मुताला करें तो इस्लाम के हर महीने में नहीं, हर हफ्ते में, हर हफ्ते में नहीं, हर दिन में शहादत है। दिन में कई कई शहादतें।
کوئی فجر میں شہید ہے تو کوئی زور میں شہید ہے تو کوئی عصر میں شہید ہے کوئی مغرب میں شہید ہے. یہ شہادتیں تو ہمیشہ ہیں. کوئی ایک شہادت تو اسلام میں نہیں ہوئی ہے جس شہادت کو آپ کہہ کر کہیں کہ شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کی حیثیت بدل گئی. محرم محترم ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. شہادت حسین سے پہلے بھی محترم تھا اور شہادت حسین کے بعد بھی محترم ہے. یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا. 61 ہجری میں پیش آیا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. اور اکیلے حضرت حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ 72 لوگ شہید ہوئے. اور ان 72 لوگوں میں اکثریت خاندان رسول کی ہے، اولاد علی کی ہے، اولاد حسین کی ہے. اور آپ کو یہ بات سن کر بھی عجیب سا جھٹکا لگے گا کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہونے والے ایک ابو بکر ہیں جو علی کے بیٹے ہیں، اور ایک کا نام عمر ہے جو علی کے بیٹے ہیں، اور ایک کا نام عثمان ہے جو علی کے بیٹے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم اسی قضیے اور فلسفے اور بیانیے کو لے لیں کہ محرم میں ذکر ہوگا اور شہداء کا ہوگا، تو ان شہداء کے ذکر میں اگر علی اور مرتضیٰ کے بیٹے حضرت حسین کا ذکر آتا ہے تو حضرت ابوبکر کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ علی کے بیٹے عمر کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ اور علی کے بیٹے عثمان کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی تو شہید ہیں. اور جب آپ میدان کربلا کی لسٹ پڑھوائیں اور ان سے کہیں جی میدان کربلا کی لسٹ لائیے، وہ پڑھیے، ان کے نام لیجئے، تو رسمیں بنانے والوں کا آدھا مذہب دڑام سے گر جائے گا. جو انہوں نے پیچھے نفرت بتائی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان میں نفرت نہیں تھی، محبت تھی. اس لیے کہ بیٹوں کے نام نفرت کی بنیاد پر نہیں رکھے جاتے بلکہ محبت کی بنیاد پر رکھے جاتے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب یہ نام تو اس لیے رکھے تھے کہ تاکہ نام سامنے آئے تو دشمن کا نقشہ سامنے آ جائے. میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر اپنے بیٹے کا نام شیطان رکھ دیں تاکہ تیرے سامنے بھی دشمن کا نقشہ آ جائے. سب پروپیگنڈے. تو ماہ محرم میں ہونے والے واقعات کا کیا تعلق ہے؟ چلیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. 61 ہجری کے بعد بھی محرم آیا یا نہیں آیا؟ اس محرم کی کیفیت اس وقت کے مسلمانوں کے یہاں کیا تھی؟ ہم ان سے بڑے مسلمان ہیں، وہ ہم سے بڑے مسلمان تھے. ہم حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہیں یا وہ حضور کے زمانے کے زیادہ قریب تھے؟ ہم اس وقت کے لحاظ سے زیادہ، ہم آج کے لحاظ سے زیادہ مومن ہیں یا اس وقت کے لحاظ سے وہ بڑے مومن تھے؟ انہوں نے اگر یہ کچھ نہیں کیا اور پھر 11 ائمہ نے، یہ 11 ائمہ نے، حضرت تقی نے، حضرت نقی نے، جعفر صادق نے، ان سب نے کیا یہ سب کچھ کیا؟ یہ شہادت حسین کے بعد کے اور یہ خاندان علی میں سے، خاندان حسین میں سے، اور یہ اہل بیت میں سے، اور یہ پکی اور سچے مومنین میں سے، یہ وقت کے ائمہ ہیں، یہ وقت کے مجتہد ہیں، یہ وقت کے بڑے علماء ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے سامنے اس کی تاریخ موجود ہے، پڑھ لینی چاہیے. تاریخ کی باتیں کرنے والوں یہ تاریخ بھی تو ذرا پڑھو. تمہیں تاریخ میں حضرت معاویہ کا کردار پڑھتے ہو، ان کا کردار بھی تو پڑھو. کیا کیا تھا انہوں نے محرم کے مہینے میں؟ ان کی زندگی میں محرم الحرام کا مہینہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ یا اس وقت یہ مہینہ نہیں تھا؟ اور اگر تھا تو اس کی کنڈیشن، صورتحال کیا تھی؟ کیا کرتے تھے لوگ؟ چلیے چھوڑیے، باقی باتیں چھوڑیے. ہم ان ائمہ کا نام لے لیتے ہیں جن کو یہ ماننے کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، انہیں آئیڈیل بتاتے ہیں. اور حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں یہ انہیں بھی نہیں مانتے، حسن کو بھی نہیں مانتے، حسین کو بھی نہیں مانتے، علی کو بھی نہیں مانتے. دلائل کی دنیا میں آئے گی تو اس میں بھی بات کر لی جائے گی.
لیکن میں مختصراً اختصاراً عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت میں ان کو بھی نہیں مانتے. لیکن آئیے تم نام تو لیتے ہو نا, تو جن کا نام لیتے ہو ان سے بتاؤ انہوں نے کیا کیا تھا. اس وقت تو واقعہ تازہ تازہ تھا. 61 ہجری گزرا, ایک صدی گزری, دوسری صدی گزری, تیسری صدی گزری. بتائیے ان میں بڑی کھلی سی بات ہے, لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. کوئی کہے گا, آپ لوگ کہہ دیں گے جی مولانا صاحب نے ایسی بات کر دی. دیکھیں محرم میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, تو محرم میں نہیں کرنی چاہیے تو کس میں کرنی چاہیے؟ سچ بات محرم میں نہیں کرنی چاہیے, حق بات محرم میں نہیں کرنی چاہیے. اگر سچ بات محرم میں نہیں کرنی چاہیے تو حسین محرم میں کیوں گئے تھے؟ تم ہی تو بتاتے ہو سچ کہنے کے لیے نکلے تھے, حق کہنے کے لیے نکلے تھے, باطل سے ٹکرانے کے نکلے تھے بقول تمہارے. تو میں تو لڑائی کی بات کر ہی نہیں رہا, میں تو بھائی دلائل کی بات کر رہا ہوں. اور سوال کرتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ائمہ نے, انہوں نے محرم کے مہینے میں کیا طرز عمل اختیار کیا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کہتے ہیں جی صحیح تھا, تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا. اگر آپ کہتے ہو صحیح نہیں تھا تو پھر امام پر اعتراض کر رہے ہو, امام پر اعتراض کر رہے ہو, بقول تمہارے معصوم پر اعتراض کر رہے ہو. تو پھر تمہاری نظر میں ایمان کہاں بچا بھائی؟ کیا جو انہوں نے کیا وہ نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ معیار اور مثال ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ معیار ہے, مثال ہے, حقیقت ہے, مسلمہ حقیقت ہے, اور نمونہ ہے دنیا کے لیے, اور پہچان ہے دنیا کے لیے, اور دنیا ان کے نقشے پا پر چلنا کامیابی سمجھتی ہے, تو پھر سوال ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا یہ طرز اختیار کیا تھا؟ کوئی ایک امام بتاؤ جس نے چھری اٹھائی ہو, خنجر اٹھایا ہو, زنجیر اٹھائی ہو اور اپنے سینے پہ ماری ہو, اپنی پیٹھ پہ ماری ہو, قمیض اتاری ہو, لباس اتارا ہو اور یہ کچھ کیا ہو. چلے اسے بھی چھوڑیے, وہ روڈ پر آئے ہوں, وہ چوک پر آئے ہوں, انہوں نے روڈ اور چوک پر وہ سب کیا ہو جو تم کر رہے ہو. چلو کوئی ایک بتا دو, ایک دن بتا دو, ایک محرم بتا دو, پورے محرم نہیں. کیا وہ آئیڈیل ہے یا نہیں ہے؟ آیا وہ نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ مثال ہے یا نہیں ہے؟ ارباب اقتدار, حکمرانوں ضرور پروٹوکول دو, لیکن یہ پوچھو تو صحیح ہے اس وقت بھی تھا یا نہیں تھا؟ اگر اس وقت نہیں تھا تو یہ آج کس نے بتایا کہ یوں کرو؟ سنو, جن کے پاس صحابہ نہیں ہے ان کے پاس سنت نہیں ہے. چیلنج کر رہا ہوں, جن کے پاس صحابہ نہیں ہے, سنت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, قرآن نہیں ہے, اصلی کلمہ نہیں ہے, صحیح نماز نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, صحیح ادائی نہیں ہے, صحیح وفائی نہیں ہے, رب کی قسم ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے. چھوڑیے کیا بات کرتے ہو, تلاش کرو, ان کے پاس اسلام ہی نہیں. جب دشمن تھک جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے اور اس کے بڑے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ دو اختیار استعمال کرتا ہے, ایک عورتوں کا اور ایک بچوں کا. اللہ کا شکر ہے میرے نعرے کے جواب میں میرا دشمن اس قدر پسپا ہوا کہ اب جواب میں بچے اور عورتیں لے آیا ہے. یاد رکھو ہم نے تمہاری بولتیاں بند کر دی ہیں, تم بچے لائے ہو. میں اس عجیب بات آپ کو کرنے لگا ہوں, جب میں اسٹیج پر آ جاؤں مجھے بھوک شدید لگی ہو اور مجھے پیاس بہت لگی ہو اور مجھے پانی پینے کا موقع نہ مل جائے. غم بھی اپنی جگہ ہو, بھوک بھی اپنی جگہ ہو, پیاس بھی اپنی جگہ ہو, اس سب کے باوجود جب صحابہ کا تذکرہ کرتا ہوں, رب جلال کی قسم دکھلاوے کے طور پہ نہیں کہتا, حقیقت کی دنیا میں کہتا ہوں, پیاس باقی نہیں رہتی, بھوک باقی نہیں رہتی, شدت باقی نہیں رہتی, غم باقی نہیں رہتی, تردد باقی نہیں رہتا, شک باقی نہیں رہتا, توقع باقی نہیں رہتا. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں, علماء کرام, مجمع میں آئے ہوئے لوگوں, رب جلال کی قسم یہ ایسی عبادت ہے, یہ ایسا ذائقہ ہے,
یہ ایسا مزہ ہے، یہ ایسا لطف ہے، یہ ایسا سرور ہے، یہ ایسی راحت ہے، یہ ایسی تمنا ہے، یہ ایسی چاہت ہے، یہ ایسی جستجو ہے، یہ ایسا نظریہ ہے، یہ ایسا آغاز ہے، یہ ایسا مشن ہے، ہر دم پہنچ جاتے ہیں یاد کیسے دم کر غم میں جب گولی لگتی ہے خون نکلتا ہے، لوگوں کے لاشیں تڑپتے ہیں، صحابہ کے غلاموں کے چہرے شفت بیان کی اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تھے، صرف سخت نہیں تھے، بہت سخت تھے۔ کہتے ہیں لوگ جی یہ بڑے سخت ہیں جی، وہ بڑے نرم ہیں، یہ بڑے، وہ دیکھنا جی فلاں مولوی سب بڑے اچھے ہیں۔ میرے کیا کہتے ہیں، دیکھو ان کو سب مانتے ہیں، ان کو شیعہ بھی مانتے ہیں، ان کو ہندو بھی مانتے ہیں، ان کو سکھ بھی مانتے ہیں، اس مولوی سب کو سب مانتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں کون سی خوبی ہے جو ابو بکر میں نہیں تھی؟ اس میں کون سی خوبی ہے جو ابو بکر صدیق میں نہیں تھی کہ وہ ابو بکر کو تو نہیں مانتے اور اس کو مانتے ہیں؟ وہ خوبی تو ذرا بتاؤ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ کیا تھے؟ کون سخت تھے بھائی؟ کون سخت تھے؟ کون سخت تھے؟ والذین معه ساتھ کون تھے؟ اشداء علی الکفار کون تھے؟ اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے اگر پوچھتے ہو نا تو میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، علی کا رشتہ دار علی کے حوالے کرو، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر حوالے کرو، تلوار ہماری ہوگی، گردنیں ان کی ہوگی، ہم گردنیں کاٹ کر بتائیں گے یہاں نسب نہیں ہے، یہاں تو عزت رسول ہے۔ ہاں درد دل سمجھو، خدا کا واسطہ ہے مجھے مت دیکھو، میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ مجھے کچھ دنوں سے پتا چل رہا ہے کچھ لوگ ناراض ہیں، بھائی مجھ سے ناراض ہو، اللہ کی قسم تمہارے جوتے چومنے کو تیار ہوں صدیق کی صداقت کے لیے، دکھ نہ دو، ہم دکھی دل ہیں، زخمی دل ہیں، میں واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، میری جماعت سے ہوئی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مسئلہ میرا نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے دشمن سے کہا میں ماں کا نام بتاتا ہوں، بہن کا نام بتاتا ہوں، بیٹی کا نام بتاتا ہوں، بیوی کا نام بتاتا ہوں، باپ کا نام بتاتا ہوں، دادا کا نام بتاتا ہوں، درجنوں کے حساب سے لکھ کے مجھے گالیاں دو، اللہ کی قسم اف تک بھی نہیں کہوں گا، معاف ہے، معاف کر دیا 2 گالیاں۔ میں تنگ نظر تب ہوتا جب میں اپنی ذات کی گالی برداشت نہ کرتا، میں کر رہا ہوں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں۔ یا اللہ جب تک مجھے گالی پڑ رہی ہے، صدیق تو محفوظ ہے نا، عمر تو محفوظ ہے، عثمان تو محفوظ ہے، معاویہ، لاکھ گالیاں تو برداشت ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم صدیق کو گالی دو گے جان قربان کر دیں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ علماء کرام ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرا کوئی مسئلہ تو چھوڑ دو، اور اگر آپ کہتے ہو کہ آپ بالکل نہ ہو میں نہیں آؤں گا۔ میں نے اس دن علماء کنونشن نے کہا میں اللہ کی قسم دل سے کہتا ہوں میں جھوٹ کہوں غرق ہو جاؤں، مجھے خادم بناؤ گے میں خادم بن جاؤں گا، نوکر بناؤ گے نوکر بن جاؤں گا، غلام بن جاؤں گا، جوتیاں اٹھاؤں گا، فضلہ کہہ رہا ہوں اٹھاؤں گا، لیکن میرا بہانہ بنا کر اس اہم عنوان پہ پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ میری جماعت کی پالیسی ہے، مجھے تمہاری جماعت کی پالیسیوں پہ سر آنکھوں پر ہے، اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم آئیں گے تو ہمارے اختلافات ہیں، ہوگا کس سے میرا اختلاف؟ مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، واللہ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے آج تک جس نے جو کچھ کہا ہے میں نے سب کو معاف کیا، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہے، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ 3 وار ہوئے، اسلام آباد میں صدیق اکبر پر وار ہوا، ابو بکر صدیق کے نعوذ باللہ تکفیر کی گئی، اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اسلام آباد میں اسی جگہ کسی پارٹی کے لیڈر کی
کسی بزرگ کی، کسی ولی کی تکفیر کی جاتی، اس جماعت کا رد عمل کیا ہوتا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لینا، طنز تنقید نہیں کر رہا، سوال پوچھ رہا ہوں ادب کے ساتھ، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ کسی سیاسی لیڈر کو یوں کہا جاتا، کیا ہوتا؟ اس سے بڑا صبر یار اور کیا ہے؟ انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے، اور کچھ چیزیں انسان کے روح کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ پانی، روڈ، بازار یہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن کیا یہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کے پاس کلمہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہونا چاہیے؟ کیا یہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاشرے میں ایک مسجد ہونی چاہیے؟ کیا یہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مسجد میں ایک امام ہونا چاہیے؟ کیا یہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد میں ایک مسجد ہونا چاہیے؟ کیا معاشرے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک قاری صاحب ہونا چاہیے؟ کیا یہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے ایک مدرس ہونا چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ مسائل بتانے کے لیے ایک عالم ہونا چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ حلال حرام کا فتوے دینے کے لیے ایک مفتی ہونا چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر سکھانے کے لیے ایک مفسر ہونا چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ حدیث سکھانے کے لیے کوئی شیخ الحدیث یا کوئی محدث ہونا چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس استاد میں اذان دینے کے لیے کوئی شخص ہونا چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھانے کے لیے کوئی نکاح ہونا چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ جب آپ مر جانے کے بعد آپ کا جنازہ پڑھانے والا بھی ہونا چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جناب حلال اور حرام کی تمیز سکھانی چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ سچ اور جھوٹ کو فرق ہونا چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے ضروری مسائل سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ پاکی اور ناپاکی دونوں علم اور معلومات ہونی چاہیے؟ بتاؤ یہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اذان ہو یہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھی جائے یہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھائی جائے یہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تبلیغ دی جائے یہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پڑھایا جائے یہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دین سکھایا جائے یہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ والدین کے حقوق بتائے جائے یہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بزرگوں کے احترام بتایا جائے یہ معاشرے کی ضرورت ہے؟ شامل ہے جناب انبیاء کی تعریف ہے یہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری ضروریات معاشرے میں ایسے ہے جیسے پانی ہونا ضروری ہے، اناج کا ہونا ضروری ہے، گرمی کا ہونا ضروری ہے، سبزی کا ہونا ضروری ہے، گھر کا ہونا ضروری ہے، لباس کا ہونا ضروری ہے، رشتے دار کا ہونا ضروری ہے، ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، معاشرے میں اولاد کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی ضروری قرآن کا، اسلام کا، کلمے کا، عقیدے کا، نظریے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری اس دینی ضرورت کو پورا کس نے کیا؟ اور دوست ہماری اس دینی ضرورت کو پورا کس نے کیا؟ مدرسے نے پورا کیا۔ جی ہاں، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو قرآن کا تعلیم نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا، مسجد کا امام نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا، مسجد کا مؤذن نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا، کلمہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا، دین پھیلانے والا کوئی نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا، تبلیغ کرنے والا کوئی نہ ہوتا،
ہوتی، معاشرہ مضبوط ہوتی، استحصال میں ہوتا ہے، اجتماعی عدالت ہوتی، قانون عدالت ہوتی، ہماری نیت میں ہوتی، ہماری حالات میں ہوتی، بیٹھ کر دیکھیے، اس پر دیکھیے، غور کیجیے، میرا دعویٰ ہے، خدا دعویٰ ہے، مجمع نے دعویٰ ہے، شریعت دعویٰ ہے، اس کی پشت میں اگر کوئی چیز دیکھ رہی ہے تو نظر آئے گی کسی چیز کو مدرسہ سے اب مدرسے کی مخالفت کرنے والے سے پوچھ، تیرا بچہ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ جواب میں کہے گا پڑھتا ہے۔ اس سے پوچھو تیرے بچے نے قرآن ماں کے پیٹ میں پڑھا؟ اس سے پوچھو تیرے بچے نے قرآن ماں کے بدن میں پڑھا؟ تیرے بچے نے قرآن گھر میں پڑھا؟ نہیں، مدرسے میں پڑھا ہے، کوئی بات ہے، میں میرے بچے نے مدرسے میں نہیں پڑھا، تو مجھے کیا کرے گا؟ تیرے گھر میں کوئی مدرسے والا ضرور آتا ہے، اس وجہ سے تیرے بچے کو قرآن پڑھنا ہے، ورنہ یوں نہیں ہے تو اسے قرآن پڑھنا آئے گا۔ اب مدرسے کی مخالفت کرنے والے سے تیرے کان میں اذان کس نے دی ہے؟ دے گا نہیں، میرے باپ نے دی ہے، دے گا میرے دادا نے دی ہے، دے گا میرے نانا نے دی ہے، میرے اللہ نے دی ہے، اس کی بات اذان دادا نے دی، نانا نے دی، باپ نے دی، بتایا ہے اس کے سیکھی جہاں سے ہے۔ تو پوچھ پہ جائے گا، تو کہے گا روزانہ مسجد سے اذان ہوتی تھی، میں نے وہ سنی ہے، مجھے تب آئی ہے۔ میں کہوں گا جو اذان مسجد میں دیتا تھا یہ کون تھا؟ اب جو مدرسے کی مخالفت کرتا ہے، میرا سوال یہ تھا جب تیرا نکاح ہوا تھا پڑھایا اس لیے تھا، وہ کہے گا فلاں نکاح خانے ہو گیا، میرا سوال ہے کہاں سے آیا تھا؟ اس نکاح خانے ہو گیا، اس نے نکاح کہانی کا اسے نکاح کا سبق کس سے پڑھا ہے؟ کتاب النکاح باپ سے پڑھا ہے، باپ سے سیکھ رہا ہے، اس کا طریقہ بتا ہے، اجازت قبول کا طریقہ کس نے بتایا ہے، گواہ موجود کا کس نے بتایا ہے؟ یہ سیکھا باپ سے جواب دے، مدرسے کی مخالفت کرنے والے جواب دے، جواب نہیں آئے گا، دیکھے گا تیرے نکاح کے پیچھے پیچھے ایک مرکز کھڑا ہے، اسی مرکز کے مدرسہ کے آئے گا۔ دینی بتا رہے، مجھے دینی بتا رہے، علماء دیوبند میری بات سمجھے گا، تو مر گیا، تیرا باپ مر گیا، تو نے جنازہ پڑھایا، میرا سوال ہے یہ جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو نے پڑھایا تو کہاں سے سیکھا؟ کسی سوال نے پڑھایا تو کہاں سے سیکھا؟ یہ تو بتا، تو مدرسے سے بنتے ہیں، جنازہ پڑھایا مدرسے والے سے، تو مدرسے سے بنتے ہیں، قرآن بھاری پر ہوئے مدرسے والے سے، تو مدرسے سے بنتے ہیں، اذان دعوائے مدرسے والے سے، تو مدرسے سے بنتے ہیں، نکاح پڑھوائے مدرسے والے سے، تو مدرسے سے بنتے ہیں، کلمہ سکھائے مدرسے سے، تو مدرسے سے بنتے ہیں، جینا مدرسے کی وجہ سے کھڑا ہو، دکان بند ہے مدرسے کی، بتا مدرسے سے بنے، اپنا بچوں سے میں چاہتے سے اب تیری مرضی ہے، مجھے بنیاد پرست کیا یا انتہا پسند کیا؟ تو جو بھی کہے گا بنیاد مدرسہ ہی ہے، بنیاد مدرسہ ہی ہے۔ مدرسے میں ہمیشہ تعلیم دی ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا آپ کی تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے اسے کہا اتنا فرق ہے جتنا زمین میں اور آسمان میں فرق ہے۔ تمہاری اور ہماری تعلیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اتنا فرق ہے جتنا زمین میں اور آسمان میں فرق ہے، اس سے کہا
فضائل اعمال میں لگتے ایک حدیث ہی حوالے سے کہ جہاں قرآن پڑھتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. آسمان کے ستارے تاسو کله کله شپې بار وکړه پوښ له او کو پوښ مکه نو پوښ اکه کوئی ہے نا آج لکھے دادا جیسا خلاص گمرا تم دل کافر نہ لو لکھیا لکھیا کوئی نہ تو خود سی بھی لکھا پتہ نہیں سمجھ رہے ہو آپ بہت سوچو شہر میں چارپائی بچھاؤ پھر آسمان کی طرف دیکھو بتاؤ ستارے نظر آتے یا نہیں آتے ستارے نظر آتے اور جب آسمان والے نیچے دیکھتے آپ کو آسمان کے ستارے چمکتے میرے کاتے تمہیں اپنے الفاظ کو کہتے ہیں آسمان والوں کو مدرسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کسی کو نظر نہیں آتے آپ کو آپریشن کروانے یہ مطلب نہیں کہ تو نہیں آئے گا تو یہ چمکتے نہیں یہ مطلب نہیں یہ نظر نہیں آتا تو آسمان کا ستارے یہ مدرسے تو چمکتے ہیں اس کی اہمیت تجھے نظر نہیں آتی تجھے پتا ہوگا اہمیت تو ہے یا نہیں یہ بات سمجھ آئی. اگلی بات یہ تو ان کے لیے تھی جو مدرسہ نہیں مانتے یا مدرسے والوں کو نہیں مانتے. میرے خیال سے میری اس گفتگو سننے کے بعد وہ مان لیں گے. نہیں مانے تو ہماری اذان واپس کرو. جو ہم نے کان میں اذان دی ہے وہ نہیں مانتے تو ہمارا نکاح واپس کرو. نکاح واپس کرے کرنا نہیں مانیں گے تم رجا کے منہ کرنی واپس ہوگا. کیا کہا مدرسوں کے نام وہ ابھی مجھے نہ خلاف نہ خوشی والے چچا خبر کو کے لیے چلی گیا خبر کو گناہ میں چلی گیا توڑ کے چل ہوگی خبر اخلاق نشی غم نہ پاڑ ہوگی اب طویلی نشی حسین کو دینے کی گناہ میں نے بات کوئی گئے تو کوئی گئے گرزوں کو پشتا مجھے اندازہ کی تھی مجھے اندازہ کی تھی مجھے خدا جسے کھلائے تجھے کیا ہوا ہے رب کھلاتے اور سمجھو جو اللہ کا کام کرے گا اللہ اسے کھلائے گا. میرا ایسا جس نے کشی کی ہے اس وجہ سے یودا چپ ہے زخم ڈاکٹر زخم پروفیسر زخم انجینئر زخم پڑھا لکھا طبقہ نوکری وقت ملا انہیں خودکشی ہوا آپ اخبار کرائے کہ نہ ہے زمین باری کی وجہ سنی نہیں ہوئے کھوڑا مر خلاصے نا نکل روڈے پڑھنا بل پر جانا سے لوٹے توڑے جائے تیرے مرکی گم نا سپا بدے چلا داو سے خلاصے تسلم و مرسلم خیر دے خدا بتا دیشی تو نہ خلے تو ہوتے بڑا بڑا پوری بیزو پوری کے لوگ ادارہ برداشت کی نہیں نہ ہوگا کام رکھو اہمیت رکھو دنیا رکھو پوری
اس غلبے کی پشت پر بھی پوری دنیا میں جو اسلام اس کی پشت پر بھی ایک رستہ کھڑا ہے، ایک اسلام کھڑا ہے، جنگ جنگ برابر کرے ہیں، ایک حساب کھڑا ہے، ایک کتاب کھڑی ہے، پوری دنیا کے غلبے کے پیچھے بھی ایک رستہ ہے، اسی رستے کا نام صفا کا کیا نام ہے؟ صفا کا چبوترا ہے، وہی حضور نے پڑھایا، وہی صحابہ نے پڑھایا، وہی حضور نے پڑھایا، وہی صحابہ نے پڑھایا، اور سنو دنیا داروں سنو بڑے سنو نوابا سنو سجارا سنو مارا سنو پادارا سنو سندارا سنو اختلاف ہے مدرسہ ایمان کا نام نہیں ہے، مدرسہ چاندی کا نام نہیں ہے، مدرسہ کپڑوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ بلند والا ایمان والا نام نہیں ہے، مدرسہ چچا نام نہیں ہے، مدرسہ کپڑوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ چاچائی کا نام نہیں ہے، مدرسہ جگہ کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی جگہ پہ مدرسہ ہے، مدرسہ ہے مدرسہ تجھے جس نے کہا مدرسہ نام ہے، مدرسہ ایک استاد اور شاگردوں کے تعلق نسبت کا نام، کثرت نہیں سے نام، مل بیٹھنے کا نام، پڑھنے پڑھانے کا نام، گوروانا کا نام، تبدیل کا نام، فیمانشیت کا نام، تشکیہ کرنے کا نام، گلاب صاف کرنے کا نام، ایک دوسرے پہ محنت کا نام مدرسہ ہے، ساری منزلیں گرا دو، ساری منزلیں گرا دو، کمرے گرا دو، عمارتیں گرا دو، اپنی قسمیں اسلام بھی رہے گا، شاگرد بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا، ایمان بھی رہے گا، رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیا یہ بلڈنگ نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلڈنگ بنواؤ رہے ہیں، آپ کو زیادہ بنوانی چاہیے، بنوانی چاہیے۔ یوں نہ عمر کے نماز میں کہ مودی صاحب اس لیے تو نہیں بتایا تھا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ ہماری تعریف کرنے کی کوشش کر کے آپ نے کہا بلڈنگ مدرسے کا نام ہی نہیں اثر ہے وہ یہ آپ کو تعاون کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ کھڑے کر کے آپ کھڑے کر کے جتنی مخالفت ہو اتنے مدارس بننے چاہیے، اتنا تعاون ہونا، اگلی بار میرے خیال میں غلط کرتے تھے تو ایک اسی کی وجہ سے دنیا میں پھر اگر دیکھو مدرسے کا مخالف آج ہی نہیں پہلے بھی تھا، بس کوئی استاد کا مخالف ہوتا ہے، کوئی شاگردوں کا مخالف ہوتا ہے، کوئی استاد کا مخالف ہے، کوئی مدرسوں کا مخالف ہے، کوئی نصاب کا مخالف ہے، جن مدرسوں کا نصاب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ استاد یہ نہیں ہونے چاہیے، طلبا یہ نہیں ہونے چاہیے، یہی کہا جاتا نا ایک کا اور بھی ہے جو حضور کے پہلے قائم تھے مدرسے کا مخالف ہے، اس کے مخالفت کی آڑ لے کر وہ صفا کے چبوترے کا مخالف ہے، وہ مدینہ الرسول کا مخالف ہے، وہ بیت اللہ کے ایک دن پہننے والے کا مخالف ہے، اس کے مخالفت میں آڑ لے کر اس کے پیغمبر کے مدرسے کے طلبا کو نشانہ بنایا، پیغمبر کے مدرسے کے طلبا کو نشانہ بنا کر یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس نے کیوں کہا اسے پتا ہے، اس مدرسے کا طالب علم ابو بکر صدیق ہے، اس مدرسے کا طالب علم فاروق اعظم ہے، اس مدرسے کا طالب علم عثمان غنی ہے، اسی مدرسے میں پڑھا ہے، علی گڑھ میں پڑھا ہے، اسی مدرسے
میں سمجھ رہا ہوں میرے نعرے والے حضرات مجھے سگنل دے رہے ہیں اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ بولی صاحب کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ آپ کا عنوان تو یہ ہے ہی نہیں، آپ دوسرے عنوان پہ چلے گئے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہی عنوان نہیں ہے، ہر عنوان ہمارا عنوان ہے۔ ماشاءاللہ ہم ہر باطل کے خلاف آواز بلند کرنا جانتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سمجھو میں اسی عنوان کو لا رہا ہوں، اسی عنوان کی طرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج کوئی مدرسے کا تیرا مخالف ہے، تو کہتے ہیں کہ خلاف تحریک چلنی چاہیے، آج کوئی تیرے ادارے کا مخالف ہے، تو کہتے ہیں تحریک چلنی چاہیے۔ آج دینی مدارس کے تحفظ کی کانفرنس ہم کرتے ہیں کہ مدارس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ آج میں نے کہا دینی مدارس کا تحفظ کیوں کرتا ہے، دینی مدارس کا تحفظ کی بات کیوں کرتا ہے؟ مجھے جواب میں مطلب ہے دین یہاں سے پھیل رہا ہے، اسلام یہاں سے پھیل رہا ہے، دین یہاں سے نکل رہا ہے، اسلام یہاں سے پھیل رہا ہے، اس کے لفظ یہاں سے ہوا ہے، لوگ چاند جا رہے ہیں، بھاگ جھاڑ پیدا ہو رہے ہیں، تعلیم یہاں پیدا ہو رہے ہیں، آنند یہاں پیدا ہو رہے ہیں، بھاگ جھاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایسے کہا آپ کو کرتے ہیں، تو پھر میں نے کہا کیا حکمران ہم سے جانے نہیں تھا، کیا اظہار میں صحیح نہیں کہا تھا، کیا مظہر میں صحیح نہیں کہا تھا، کیا شیخ میں صحیح نہیں کہا تھا، کیا زور سے گھر کی نہیں چھوٹا تھا، آگے ہمارے بیچاری چلی چوری چلی آج حالت کی ضرورت ہو تیری طرف کرنے والے چوری چوری نکلے مطلب بچانا چاہتا ہے اور میں مدرسے کی بنیاد بنانا چاہتا ہوں، میں مدرسے کی بنیاد بنانا چاہتا ہوں، مدرسے کا آپ کو کرنا چاہتا ہے، میں مدرسے کی بنیاد کا آپ کو کرنا چاہتا ہوں، مدرسے کا موقف آج بننا ہے، میں مدرسے کے موقف کا آپ کو بن کے میدان میں پہلے دفاع کر لے میرا بھی دفاع کر لے پہلے مدرسے کا دفاع کر لے میرا بھی دفاع کر لے دفاع کا دفاع کر لے میرا بھی دفاع کر لے وشواس نہیں کا دفاع کر لے میرا بھی دفاع کر لے نہیں میرا بھی دفاع کرے گا آپ میدان میں میدان میں میدان ہم نے ان کی بات کی، ہم بے شدت ٹھہرے، ہم تقریب کار ٹھہرے، ہم انتہا پسند ٹھہرے، ہم سب ٹھہرے، تو گڈیر سب پولیس کے جذبات کھلا دے خیر کو نہیں میں خیر دے عنوان لاتے تو عنوان تمہارا تو بچ رہا ہے جذبات دی کہ نہیں تمہارا تو بچ رہا ہے بندہ ہوتا ہم بول دے تمہارے مرکز کا بچ رہا ہے بچ رہے اللہ کو صحابہ کرام کا بدلے خدیوں کا جواب کے بدلے سبحان اللہ اللہ دیتا پھر ماشاء اللہ جواب دے کے جذبات دی کہ نہیں جواب دے کے جذبات دی کہ نہیں جواب دے کہ جواب موسم پتا دی کہ نہیں پتا استاد ہمارا پتا چلے گی نہ پڑے جو کپڑوں کے ماننے میں لگا رہے خبردار بڑا مطلب آرام کے نا یومن ہو چکے گا ماشاء اللہ
جو ہمارے تو خیال کرو، خیال کرو بول ہمارا کو چلیے گا ہم اپنی عبادت سے مشغول ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یوں نہیں صحابہ صحابہ کہا، قرآن پڑھ کر کہا ہے. سبحان اللہ. جس میں زور ہے آ کے روک لو، ماشاء اللہ. اور جس میں طاقت ہے آ کے روک لے. ہم روک سکتے نہیں. یہ یوں نہیں کہہ رہا کہ محض کلمات ہیں یا محض جملے ہیں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی ہے. اس وقت کہہ رہا ہوں جب وہ سارا زور لگا چکا. ماشاء اللہ. کیا زور نہیں لگایا؟ یہ ہم ہیں جنہوں نے صحابہ کا دامن نہیں چھوڑا. ماشاء اللہ. تم ہمیں روکنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ مجھے گولیاں ماری تو کیا ہو گیا؟ میں مار گیا؟ تمہیں کس نے کہا ہے موت بولی ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا موت بولی ہے؟ موت بولی ہے. یہ کل بھائیو، موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم مدرسے میں علماء سے یہ پڑھ کے آئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدرسے میں پڑھا ہے موت میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جو جوان ہے وہ پڑھنے میں زندگی کا مقصد بنا دیا ہے. جو چاہے
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سوچے تھے بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کوئی طبقہ، کوئی فرق، کوئی جماعت، کوئی گروہ پر حضور کے مدرسے کے طالب علم ابو بکر عمر عثمان علی کو برا کہے، اسے معاف کر دینا چاہیے، گلے میں ڈال دینا چاہیے نا، لمحوں سے چون دینا چاہیے، پیشانی سے بوسے دے لینے چاہیے نا، اسے اپنا دوست بنا لیں، اسے اپنا بھائی بنا لیں، اور بھائی اسے مسلمان کیا دیں، مسلمان کیا دیں، دوست کیا دیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، صحابہ کے دشمن کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا، نہیں آ سکتا. آپ غیرت مند لوگ ہو. میرا آپ سے سوال ہے، ایک آدمی آپ کے باپ کو گالی دے، آپ اس کی دعوت میں جاتے ہو؟ نہیں. اس کی شادی میں جاتے ہو؟ آپ تو اس کے جنازے میں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے بھائی؟ کہتے بے غیرت تو بنے، سب تو یہ بے غیرت تو بنے، ادھر جنازت کے جانے ہو زنا چلے گئے ہم سخت نہیں ہیں، ہمارے ایمان میں ہمیں بتایا ماشاء اللہ. جو طبقہ اسلام کے مخالف ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ماشاء اللہ. اسلام کے غلبے کی تحریک جس سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اس کی پشت پر ایک مدرسہ ہے. اس مدرسے کے طالب علم صاحب آئے، ماشاء اللہ. اس کے استاد رسول اللہ ہے، اس کا نصاب کتاب اللہ ہے. اس مدرسے کی مرہون منت ہے، ان کا سلسلہ اس مدرسے سے چلتا ہے. جس کا تعلق وہاں سے نہیں ہے وہ جو چاہے کرے، جس کا تعلق وہاں سے ہے اسے ضابطے کا پابند ہونا پڑے گا. ماشاء اللہ. ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. تحفظ دینی مدارس لازمی ہے، لیکن تحفظ صحابہ سے زیادہ لازمی.